رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اسلام نسل پرستی یعنی ریسزم کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا جواب لیتے ہیں قرآن کی سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، ناس، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا، یعنی یقین اللہ سب کچھ جاننے والا، باخبر ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ نسل پرستی پر، ریسزم پر، کہ تمام کے تمام انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ برادریاں اور یہ قومیں اس لیے نہیں بنائی کہ ایک دوسرے پر ہم برتری حاصل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ حقیقت میں اللہ کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے، تقوی والا کون ہے۔ اور یہ بات لاجیکلی بھی ہمیں پتہ ہے۔ ہم لوگ جو ہیں اپنی شکل، صورت، اپنا خاندان خود نہیں چنتے پیدا ہوتے وقت کہ میری ناک کتنی موٹی ہوگی، میں کتنا لمبا ہوں گا، کتنا چوڑا ہوں گا، کالا ہوں گا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس پر اللہ کے ہاں پکڑے نہیں جائیں گے کہ کس قوم میں پیدا ہوئے یا کتنے لمبے تھے، کتنے تڑنگے تھے۔ نہیں، ہمارا اصل جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہم لوگ کیا احساسات رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے جس کا ہمیں اختیار دیا گیا۔ اور اس لیے منطقی طور پر بھی اسی چیز پر ہماری پکڑ ہونی چاہیے کہ ہم عمل میں کیا کرتے ہیں، اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ منطقی طور پر بھی دیکھا جائے تو اس آیت میں کہا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اگر ایک نسل، ایک برادری، ایک قوم اپنے آپ کو دوسرے پر فوقیت دیتی ہے تو دراصل وہ غیر منطقی بات کرتی ہے، کیونکہ سب کے، ساری دنیا کے لوگوں کے جا کر ایک ہی اوپر ماں اور ایک ہی باپ ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ تو جب وہ ایک دوسرے پر برتری دیتے ہیں یا ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے نیچا سمجھتے ہیں تو دراصل اپنے ہی دور کے بہن بھائیوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنے دور کے بہن بھائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم اصل میں ایک ہی خاندان ہے، بہت بڑا خاندان بے شک، اور بہت نسلوں کے بعد جا کے یہ خاندان برادریاں بنی، لیکن ہماری اصل ایک ہی آدم اور حوا۔ لہٰذا جب ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام میں کوئی نسل پرستی، کوئی ریسزم کی، کوئی بھی کسی کو کسی پر برتری نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر۔ ہاں، ایک چیز سے برتری ہے، وہ تقویٰ سے، کون اللہ کے قریب، سب سے زیادہ اللہ کے قریب۔ اور یہ بات اسلام کی خاصیت ہے۔ آپ دیکھیں یہودیت اپنے آپ کو، یہودی کا نام ہی اپنے آپ کو نسبت دے رہی ہے یہودا کے قبیلے کی طرف۔ عیسائیت اپنے آپ کو نسبت دے رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت عیسیٰ ایک شخص ہے، ان کی طرف نسبت دے رہی ہے۔ یا بدھ مت اپنے آپ کو نسبت دے رہی ہے مہاتما بدھ کی طرف، لیکن اسلام، اس کا نام ہی آپ دیکھیں اسلام، وہ کسی شخص یا کسی نسل یا برادری کی طرف نہیں اپنی نسبت دے رہی، وہ دے رہی ہے ایک انسانی صفت کی طرف۔ اسلام اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، اپنی فرما برداری کسی کی طرف دینا۔ اسلام کہتے ہی اس کو ہے کہ کسی کی طرف آپ کسی کے فرما برداری کے لیے کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، کسی کے فرما بردار بن جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک انسانی صفت ہے، اس کا تعلق نہ کسی قوم سے، نہ کسی برادری سے، نہ کسی شخص سے۔ جس شخص بھی، جس زمانے میں بھی، جس شخص کے اندر یہ صفت تھی اسلام کی، وہ مسلم کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام میں نسل پرستی اور ریسزم کی کوئی گنجائش نہیں۔ صرف اگر کوئی اللہ کے ہاں اپنا درجہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کرنا چاہتا ہے وہ تقوی کے ذریعے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اوپر قرآن کی خوبصورتی ہمارے اوپر بھی کھولے اور دنیا تک بھی پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ اور جو نسل پرستی پر، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے بھی نسل پرستی اور ریسزم اس دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اس ریسزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ان لوگوں کا، سو کالڈ مسلمز کا، جو ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں، وہ ان کا اپنا جرم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر قرآن کی خوبصورتی کھولے اور دنیا تک اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔